اکبر بادشاہ کے 9 رتن تھے۔ 9 رتن کا مطلب ہوتا ہے 9 موتی، اور یہ 9 رتن اس لیے کہلاتے تھے کیونکہ یہ بادشاہ سلامت کے قریب ترین وہ وزراء تھے جن سے وہ ریاست کے معاملات میں مشاورت لیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے، اور ان کو بڑا قابل عقل مند گردانا جاتا تھا۔ آج میں ان میں سے 2 رتن جو ہیں ان کی کہانی آپ کے ساتھ ایک شیئر کر رہی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صبا اور میرا پیج اور چینل ہے خیال پہ صبا۔ تو جناب جو 9 رتن ہیں اس میں سے 2 بڑے مشہور تھے، ایک تھے جناب ملا دو پیازا اور ایک تھے جناب بیربل۔ اور ان دونوں میں جتنی بھی کہانیاں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ان دونوں میں ایک طریقے کی ٹسل پائی جاتی تھی، ایک دوسرے سے جو ہے نا ان کی کچھ نہ کچھ چلتی رہتی تھی۔ بادشاہ ایک کو اہمیت دیتے، دوسرے کو برا لگتا تھا۔ تو بہرحال یہ کہانی ان کی عقل مندی کی تو نہیں ہے، لیکن ایک مزے کی کہانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے بڑا اچھا گھر بنایا، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر اکبر بادشاہ کو ان کے 9 رتن سمیت اپنے گھر بلایا کہ آئیے دیکھیے، اور ظاہر ہے تعریف کیجیے۔ جب آدمی کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے یا خاص طور پہ گھر بناتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ وہ مہمان بلایا۔ اٹ واز لائک ہاؤس وارمنگ۔ تو ہوا یوں کہ اکبر اور بیربل، اکبر کے ساتھ بیربل اور ملا دو پیازا بھی ساتھ گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ دعوت اٹینڈ کی، اور پھر میزبان نے پہلے ایک وزیر کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ جناب آپ کو میرا گھر کیسا لگا؟ تو اس نے جواب دیا کہ گھر تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے دروازے جو ہیں نا وہ اتنے جو ہے نا وہ چوڑے نہیں ہیں، یعنی کہ ان آپ کے جو گھر کے دروازے ہیں نا اس میں سے جنازہ نہیں نکل سکتا۔ وہ آدمی اس طریقے کی تعریف پہ بڑا جو ہے نا وہ اداس ہوا، اور اس کو پتہ تھا کہ دونوں وزراء کی آپس میں چلتی رہتی ہے، تو وہ یہ بات لے کے دوسرے وزیر کے پاس چلا گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھیے میں نے ان سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے مجھ سے اس طرح تعریف کی۔ تو جناب جو دوسرے وزیر تھے، اب اس میں سے بیربل کون تھے، ملا دو پیازا کون سے تھے، مجھے یہ تو نہیں یاد رہا صحیح طرح، اس لیے میں یہ مینشن نہیں کر رہی، لیکن جو دوسرے وزیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے گھر کے دروازے تو اتنے بڑے ہیں کہ اس میں سے آپ کے پورے خاندان کا جنازہ نکل سکتا ہے۔ اور اس اسٹوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ لوگوں کے تعریف کرنے کے انداز جو ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ تعریف کا سلیقہ جو ہے نا وہ بہت ہی ان کامن ہے ہماری سوسائٹی میں اور ہم سب کے ساتھ ہی، کہ ہمیں کسی اچھی چیز کی، کسی قابلیت کی، کسی کی اچیومنٹ کی، کسی کی اولاد کی، کسی کے بچوں کی کامیابی کی، یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو یا کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو اس کی تعریف کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اور ہم میں سے اکثر لوگ نا کچھ اسی قسم کی عجیب و غریب بات کہہ جاتے ہیں جس سے جو ہے نا وہ دوسرے آدمی کا دل بڑا ہونے کے بجائے بڑا اس کو غم پہنچتا ہے۔ تو مثلاً یہ کہ ہاں اسی طرح سے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں، تعریف کریں، تو ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز صحیح نہیں لگی ہوئی اس میں، یا یہ کہ یہ صحیح ہو جاتا نا تو پھر یہ پرفیکٹ ہوتا، یا یہ کہ ہاں اچھا ہے لیکن تھوڑا سا چھوٹا ہے، یا اتنے میں لیا ہے تو اتنے کا بھی مل سکتا تھا، یہاں کر لیتے یا یوں کر لیتے۔ تو یہ ساری باتیں چاہے اس میں کتنی سچائی کیوں نہ ہو، یہ اس وقت کرنے کی نہیں ہوتی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بعد میں کبھی کوئی موقع ہو تو کر لیجئے، لیکن اگر کسی نے خاص طور پہ آپ کو اپنے گھر کی ہاؤس وارمنگ افتتاحی تقریب میں بلایا ہے تو اس طرح کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا یہی حال جو ہے نا وہ کسی کی گاڑی کی تعریف کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ والی تو اچھی ہے مگر وہ بھی آئی ہوئی تھی، وہ دیکھ لیتے، وہ کیوں نہیں دیکھی، یا اس کی قیمت اس کی قیمت سیم ہے، یا دوسری جو گاڑی ہے جو اس نے لی ہوئی ہے وہ نہیں، جو دوسری ہے جو آپ کو شاید پسند ہے، یا آپ خواہ تقابلی جائزہ لینا چاہتے ہیں، اس میں آپ اتنی ساری خوبیاں گنوا رہے ہیں۔ طریقہ کار کا بہت ڈفرینس ہوتا ہے، موقع محل دیکھ کے بات کرنی چاہیے، لیکن ہاں کبھی کوئی پہلی دفعہ اپنی چیز دکھا رہا ہو نا تو وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ملا دو پیازا اور بیربل سے ہٹ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔
اسی طرح کسی کے بچوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، کوئی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، کسی نے بڑی اچھی جگہ کسی انسٹیٹیوشن میں پہنچ گیا، وہاں پہ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ جس کو چاہے جہاں چاہے پہنچا دے. اب یہاں پہ تو آپ نے بالکل ماں باپ کی اور سب کی محنتوں کو زیرو کر دیا. بے شک اللہ پہنچا دے لیکن بندے کی کوشش بھی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے کسی کی کہیں اچھی جگہ نوکری لگتی ہے تب بھی ہم جو ہے نا اپنا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے دودھ میں مینگنیاں ملا دیتے ہیں. تو یہ ساری مثالیں ہیں اور یہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ریمائنڈر رہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم جب بھی کسی کوئی ایسا موقع ہو جہاں تعریف کرنی ہو وہاں پہ ہم جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے تعریف کریں. اور اگر ہمیں تنقید بھی کرنی ہے تو ہم اس کا بھی سلیقہ سیکھیں. ملا تو پیازا اور بیربل کی طرح تعریف نہیں کرنی چاہیے، تعریف کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آج کرنی تھی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.